حضور سیدی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کی کیسے مدد کرتے ہیں یہ اس واقعے سے معلوم کرتے ہیں۔ شیخ ابو عامر عثمان و شیخ عبدالحق حریمی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم تیسری صفر 555 ہجری کو حضور غوث پاک کے مدرسے میں حاضر تھے۔ اچانک آپ اٹھے اور نعلین پہن کر وضو فرمایا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک چیخ ماری اور ایک پیر کی نعلین ہوا میں پھینک دی جو ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئی۔ پھر دوسرے پیر کی نعلین کو بھی ہوا میں پھینک دیا۔ استفسار کرنے کی بلا کس میں جرت تھی؟ البتہ ہم نے دن اور تاریخ نوٹ کر لیے۔ 3 دن بعد ایک قافلہ تاجروں کا آیا اور آپ کی خدمت میں کچھ کپڑے اور نقد روپے بطور نظر پیش کیے اور ساتھ ہی اس دن والی نعلین بھی حاضر خدمت کر دیں۔ ہم لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس قافلے سے ہم نے حالات معلوم کیے تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا قافلہ جنگل سے گزر رہا تھا، رہزنوں نے ہمیں گھیر کر لوٹ لیا تھا۔ اس وقت ہم نے حضرت کو پکارا، فوراً ہم نے 2 چیخیں ایسی سنی کہ سارا جنگل دہل گیا۔ ہم سمجھے کہ شاید کوئی ہماری مدد کو آ گیا، لیکن بظاہر کوئی نظر نہ آیا۔ قافلے کا ہر فرد غوث العظم کی مدد کا منتظر تھا کہ اتنے میں ان رہزنوں میں سے 2 شخص حیران اور پریشان بھاگے بھاگے ہمارے پاس آئے اور ہم سے آ کر کہنے لگے کہ خدا را ہمارا قصور معاف کر دو اور چل کر اپنا مال واپس لے لو۔ جب ہم لوگ اس جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ دونوں سردار مردار پڑے ہیں اور یہ دونوں نعلین ان کے سینوں پر رکھی ہیں۔ پھر ان رہزنوں نے پورا واقعہ بیان کیا اور ہمارا مال اور اسباب واپس کر دیا۔ بس اسی وقت اس مال میں حضور کی نظر مان دی، لہٰذا ہم لوگ اس وقت ادائے نظر کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں۔ اس واقعے کی تاریخ اور دن ملانے سے بالکل مطابقت ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، دیکھا آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جب تم کسی صحرا و بیابان میں ہو اور تمہاری سواری بدک جائے تو اس وقت تم کسی کو اپنی مدد کے لیے وہاں نہ پاؤ تو اس وقت ایسے ندا لگاؤ، اغیثونی یا عباد اللہ، کہ اللہ کے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو تم نہیں دیکھتے لیکن وہ تمہاری مدد کرتے ہیں۔ اغیثونی یا عباد اللہ یعنی اے اللہ کے بندو ہماری مدد کرو۔ ناظرین کرام، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کم درجے کے اولیاء کرام میں سے جب کوئی وفات پا جاتا ہے تو اللہ عز و جل ان کو فرشتوں کے درجہ اسفن میں شامل کر دیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ فرشتوں کا درجہ اسفن کیا ہے؟ فرمایا فرشتوں کا درجہ اسفن وہ ہے جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جو بارشیں برساتے ہیں اور دنیا کے بہت سے دوسرے معاملات انہی درجہ اسفن کے فرشتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اپنی مریدین اور اپنے چاہنے والوں اور مدد طلب کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں، یہ اس واقعے سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔